وجہ سے بطور سزا جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں بہت التجا اور معافی مانگی۔ بخشش طلب کرنے کے بعد اس فانی دنیا میں آپ دونوں سزا کاٹ رہے تھے۔ جب بھی حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑوا بچوں کی پیدائش ہوتی، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، جبکہ ان جڑواں لڑکے اور لڑکی کا نکاح آپس میں حرام قرار پاتا جن کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کی بہن لیودا سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ اقلیمہ جب جوان ہوئی تو اس کے حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو گیا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہذا قابیل کے دل میں شیطان نے شر پیدا کر دیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ وہ اقلیمہ سے ہی نکاح کرے گا۔ قابیل شریعت سے واقف تھا، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا اور اللہ کا خوف دلایا، مگر وہ نہ مانا۔ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لے گا اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو جلا دیتی، اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی اسے آگ نہیں کھایا کرتی تھی۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت بڑی بے رحمی سے اس کا قتل کر ڈالا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ بھی اسے نہیں آ رہا تھا۔ بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے۔ قابیل ان کووں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کووں میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر اس میں اس کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو معلوم چل گیا کہ اسے بھی یہی کرنا چاہیے اور ندامت محسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار پڑی اور اس کا سارا جسم کالا ہو گیا، کا چہرہ بالکل سیاہ اور بدصورت ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے ہی لڑکے کے ہاتھ مارا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے۔